محترم بزرگ و عزیز دوستو، مسلمانوں کے آپسی حقوق کے سلسلے میں بات ہو رہی تھی۔ گزشتہ جمعہ دو حقوق بیان کیے گئے کہ مسلمانوں کو آپس میں کس طرح رہنا چاہیے اور ان کے آپس کے کیا حقوق ہیں جن کو وہ ادا کریں گے تو مسلم معاشرہ آپس میں متحد ہوگا اور ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی دلوں میں محبتیں پیدا فرمائیں گے۔ گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا، علماء نے لکھا ہے کہ پہلا حق یہ کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ایمان کے رشتے کی بنیاد پر محبت کرے، اور دوسرا یہ کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرے۔ تیسرا حق علماء نے لکھا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جب اس کی ملاقات ہو تو خندہ پیشانی کے ساتھ، ہنستے چہرے کے ساتھ، حشاش اور بشاش کیفیت کے ساتھ ملاقات کریں۔ کسی سے بھی ملاقات ہو جائے، چاہے ہم اس کو جانتے پہچانتے ہوں یا وہ اجنبی ہو، لیکن اتنا اگر معلوم ہو جائے کہ وہ مسلمان ہے، اسلام کو ماننے والا ہے، اللہ کو تسلیم کرنے والا ہے، اتنا اگر معلوم ہو جائے تو اس کے ساتھ ہنستے چہرے کے ساتھ ملاقات کرنا یہ اس کا حق ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو ذر لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، کہ ابو ذر تم نیکی کے کسی کام کو بھی ہلکا اور حقیر مت سمجھو، چھوٹا سا چھوٹا کام بھی ہو لیکن نیکی کا ہے، دین سے تعلق رکھنے والا عمل ہے تو تم اس کو ہلکا مت سمجھو، حقیر مت سمجھو۔ وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، اگرچہ کہ تم اپنے بھائی کے ساتھ ہنستے چہرے کے ساتھ ہی ملنا کیوں نہ ہو، یعنی ایک آدمی کا دوسرے آدمی کے ساتھ ملاقات کے وقت میں ہنستے چہرے کے ساتھ ملنا یہ بھی ایک نیکی والا عمل ہے، یہ بھی دین سے تعلق رکھنے والا عمل ہے، تو یہ عمل بھی اگر ہو تو اس کو بھی حقیر مت سمجھو۔ بلکہ آگے ایک اور روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک صدقۃ، تمہارا اپنے بھائی کے ساتھ مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنا اور اس کے ساتھ ملاقات کے وقت میں مسکرانا صدقہ ہے۔ آدمی ملاقات کے وقت میں ہنستے چہرے کے ساتھ ملتا ہے، مسکراہٹ کے ساتھ ملتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صدقے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو کتنا معمولی کام ہے لیکن اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب کا وعدہ ہے۔ اور آدمی ہنستے چہرے کے ساتھ کسی سے ملتا ہے تو سامنے والے کے اندر ایک قسم کی اپنائیت پیدا ہوتی ہے، سامنے والا سمجھتا ہے کہ یہ کوئی اپنا آدمی ہے جس کی وجہ سے وہ اتنی اپنائیت کے ساتھ مجھ سے مل رہا ہے۔ اگر جانا پہچانا آدمی بھی ہو، اگر اس کو اس انداز سے نہ ملا جائے، ترش روئی کے ساتھ، چہرے پر جھلیوں کے ساتھ اور ہنستے چہرے کے ساتھ اگر نہ ملا جائے تو پھر وہ سمجھے گا کہ شاید میں اس کا جانی دشمن ہوں۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر آدمی کسی سے ملاقات کرتا ہے اور اس وقت میں ہنستا اور مسکراتا ہے، مسکراتے چہرے کے ساتھ ملتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صدقے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دین کے اعتبار سے ہو یا دنیا کے اعتبار سے ہو کتنا ہی بڑا منصب کیوں نہ عطا فرمایا ہو، اگر وہ کسی سے ملے تو اس کو چاہیے کہ وہ ہنستے چہرے کے ساتھ ملے، ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے منصب کا تکبر
اور اپنے منصب کی بڑائی کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے چہرے پر جھریاں ڈال کر یا تکبر کے اظہار کے ساتھ اپنے بڑائی کے اظہار کے ساتھ سامنے والے سے ملاقات نہ کرے، کتنا ہی اللہ نے اس کو بڑا کیوں نہ بنایا ہو، دینی اعتبار سے ہو یا دنیاوی اعتبار سے ہو، کسی مسلمان بھائی سے ملاقات ہو تو یہ اس کا حق ہے کہ ہنستے چہرے کے ساتھ اس سے ملا جائے، بشاشت کے ساتھ اس سے ملاقات کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر صدقے کا اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ تیسرا حق ہوا۔ چوتھا حق علماء نے لکھا ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے گفتگو کرے اور بات کرے تو اچھی گفتگو کرے، اچھی بات کرے، بات بھی صحیح ہو اور بات کرنے کا انداز بھی صحیح ہو، اس لیے کہ بات کتنی اچھی کیوں نہ ہو لیکن اگر بات کرنے کا انداز صحیح نہ ہو تو وہ قبول نہیں ہوتی، سامنے والا اس کو قبول نہیں کرتا۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ چوتھا حق ہے کہ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان سے ملاقات ہو اور گفتگو کا موقع ہو تو اچھی گفتگو کرے، گفتگو کا انداز بھی اچھا ہو اور بات بھی اچھی ہو، ایسی گفتگو سے پرہیز کریں اور ایسی گفتگو نہ کریں جس سے سامنے والے کے جذبات مجروح ہوں، جس سے سامنے والے کے دل کو ٹھیس پہنچے اور اس کے دل کو تکلیف ہو، ایسی بات نہ کریں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کرو، اچھی باتیں لوگوں سے کہا کرو۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ نبی جی میرے بندوں سے کہہ دیجئے وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ نبی جی میرے بندوں سے فرما دیجئے کہ وہ بات کریں تو اچھے انداز سے بات کریں، أَن يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ وہ بات کریں تو اچھی بات کریں، اچھے انداز سے بات کریں۔ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ، اس لیے کہ اگر بات کرنے کا انداز صحیح نہ ہو یا بات صحیح نہ ہو تو پھر آپس کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، شیطان درمیان میں کام کر جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الشیطان ینزغ بینہم، کہ اگر بات صحیح نہ ہو یا بات کرنے کا انداز صحیح نہ ہو تو شیطان دونوں کے درمیان میں فساد ڈال دیتا ہے، دلوں میں برائی پیدا کر دیتا ہے، ایک دوسرے کے لیے دل میں جو جگہ تھی وہ جگہ ختم ہو جاتی ہے، محبت کی جگہ نفرت آ جاتی ہے، دوستی کی جگہ دشمنی آ جاتی ہے، حالانکہ بات کا مسئلہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بات ایسے انداز سے کریں کہ سامنے والے کو وہ پسند آئے، سامنے والے کے ساتھ اچھے انداز سے گفتگو کریں۔ یہ چوتھا حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر۔ پانچواں حق یہ ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں رحم دل ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ رحماء بینہم، کہ صحابہ آپس میں رحم دل تھے، ایک دوسرے کے لیے ان کے دلوں میں رحم تھا، ہمدردی تھی، خیرخواہی تھی۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ صحابہ کیسے تھے، اذلۃ علی المؤمنین، کہ صحابہ ایمان والوں کے حق میں بہت نرم تھے، ایمان والوں کے ساتھ ان کا سلوک بہت نرمی کا ہوتا تھا، اور نرمی ایسی خوبی ہے اور ایسا اچھا وصف اور ایسی عادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا یا عائشہ ان اللہ رفیق یحب الرفق، کہ بے شک اللہ تعالیٰ خود بھی نرم ہیں اور نرمی کو پسند فرماتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ طبیعت میں سختی اور مزاج میں سختی یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے، طبیعت میں نرمی ہونی چاہیے، مزاج میں نرمی ہونی چاہیے، اور جس کے مزاج میں نرمی ہوتی ہے وہ ہر جگہ چلتا ہے، معاشرے میں
زندگی کے ہر شعبے میں اس کو قبول کیا جاتا ہے، لوگ اس سے ملنا پسند کرتے ہیں، اس سے بات کرنا پسند کرتے ہیں، اس سے دوستی کرنا پسند کرتے ہیں، اس کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں۔ اور اگر طبیعت میں سختی ہو، مزاج میں سختی ہو، طبیعت صحیح نہ ہو، اگر وہ غلیظ القلب ہو یا فظ ہو، عربی کی زبان میں مزاج میں اگر اس کے سختی ہو تو لوگ اس کے قریب ہونا بھی پسند نہیں کرتے، اس سے زبان اور منہ لگانا بھی پسند نہیں کرتے، اس سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان اللہ رفیق، کہ بے شک اللہ تعالی نرم ہے، یحب الرفق، اور اللہ تبارک و تعالی نرمی کو پسند فرماتے ہیں۔ وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنُفِ، ایک اور بات اللہ کے نبی نے فرمائی، نرمی کے ساتھ جو سلوک کرے گا آدمی، اس کی وجہ سے اس کو جو منافع اور جو فوائد حاصل ہوں گے، سختی پر وہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنُفِ، اللہ تبارک و تعالی نرمی پر وہ چیز عطا فرماتے ہیں، سختی پر عطا نہیں فرماتے ہیں۔ آدمی کسی سے کوئی کام کرانا چاہے، نرم انداز میں، اچھے لہجے میں، اچھے انداز سے کسی سے کہے تو آدمی سامنے والا اس کو قبول کر لیتا ہے۔ وہی بات اگر سخت لہجے میں بات کرنے کا انداز صحیح نہ ہو، مزاج کی سختی کے ساتھ اگر کہی جائے تو سگر بیٹا بھی اس کو قبول نہیں کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نرمی پر جو چیز عطا فرماتے ہیں، سختی پر عطا نہیں فرماتے۔ تو اس لیے مزاج میں سختی ہونا، طبیعت میں سختی کا ہونا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ آدمی نرم طبیعت ہو، اگر طبیعت میں نرمی ہوگی تو سارے تعلقات کا باقی رہنا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر طبیعت میں سختی ہوگی تو پھر آدمی کو کسی تعلقات کو باقی نہیں رکھ سکتا۔ اگر تعلقات قائم بھی ہو جائیں تو وہ زیادہ دیر تک باقی نہیں رہتے۔ مثال کے طور پر میاں بیوی کا آپس کا تعلق ہے، یہ جو رشتہ آپس میں ہوتا ہے یہ چند دنوں، چند مہینوں، چند سالوں کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ زندگی بھر کے لیے یہ تعلق قائم ہوتا ہے۔ بلکہ حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ نکاح ایک ایسی عبادت ہے جو جنت میں بھی برقرار رہتی ہے۔ تو یہ تعلق بھی اگر طبیعت میں نرمی ہوگی تو یہ تعلق قائم رہ سکتا ہے۔ آج ہم دیکھ لیں طبیعتوں کی سختی کی وجہ سے، مزاج کے سختی کی وجہ سے بات بات پر غصہ، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لعن طعن، چھوٹی چھوٹی باتوں پر طعن و تشنیع، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ٹوکنا، جس کی وجہ سے گھر جہنم بنے ہوئے ہیں۔ گھر جہنم بنے ہوئے ہیں۔ جس گھر کے مرد میں نرمی ہوتی ہے، برداشت ہوتا ہے اور اس کے طبیعت میں تحمل ہوتا ہے تو وہ گھر جنت کا نمونہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ عورت تو بہرحال ٹیڑھی ہے، اللہ نے اس کے مزاج میں ٹیڑھا پن رکھا ہے، اور اللہ کے نبی نے اس ٹیڑھے پن کی وضاحت بھی فرمائی ہے۔ مردوں سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عورت بہرحال ٹیڑھی ہے، تم اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو یہ سیدھی ہونے والی نہیں ہے، تم سے جدا ہو جائے گی۔ تو اس کے ٹیڑھے پن کے ساتھ تم اس سے اگر فائدہ اٹھانا چاہو گے، اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہو گے اور اس کے ساتھ وابستہ اور جڑے رہنا چاہو گے تو رہ سکتے ہو، لیکن اس کو سدھارنا چاہو گے تو یہ سدھارنے والی نہیں ہے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، اسی طرح ہر معاملے میں مزدور ہے، اس کا مالک ہے، ان دونوں کے درمیان میں بھی آپس میں اگر نرمی والا سلوک رہے گا تو یہ تعلق بھی برقرار رہے گا، ورنہ مزدور اپنے مالک کے پاس زیادہ وقت نہیں گزار سکتا۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، نرمی اللہ کو پسند ہے، سختی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ طبیعت میں نرمی ہو یہ شریعت میں مطلوب ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ ان اللہ رفیق یحب الرفق، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نرم ہے اور نرمی کو پسند فرماتے ہیں۔ وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنُفِ، اور نرمی پر اللہ جو چیز عطا فرماتے ہیں وہ سختی پر اللہ عطا نہیں فرماتے۔ وَلَا يُعْطِي عَلَى مَا لَا
سوا ہو اور ما سوا ہو اور سختی کے علاوہ اور جو کوئی طریقہ اختیار کیا جائے اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز عطا نہیں فرماتے جو نرمی پر عطا فرماتے ہیں۔ ایک اور روایت میں تو اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من کان حینا لینا قریبا حرمہ اللہ علی النار۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کی طبیعت میں آسانی ہو، نرمی ہو اور وہ مسلمانوں سے قریب رہتا ہو، لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے جگہ بنی ہوئی ہو، تو ایسے صفات کا حامل آدمی اگر ہوگا اللہ تبارک و تعالی جہنم پر اس کو حرام کر دیتے ہیں۔ تو یہ صفات حمیدہ اگر کسی کے اندر ہوتی ہیں کہ طبیعت میں اس کی آسانی ہے، یعنی کسی بھی معاملے میں وہ سختی پیدا نہیں کرتا بلکہ سہولت پیدا کرتا ہے، آسانیاں پیدا کرتا ہے، اور طبیعت میں نرمی ہے، کسی کے ساتھ بھی کوئی سلوک کرتا ہے تو نرم انداز کے ساتھ سلوک کرتا ہے اور لوگوں سے قریب رہتا ہے، دور دور نہیں رہتا بلکہ لوگوں کے ساتھ گھلا ملا رہتا ہے، لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حرمہ اللہ علی النار، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم پر حرام قرار دیتے ہیں۔ تو اس لیے خاص طور سے خرید و فروخت کے معاملات میں، لین دین کے معاملات میں اور معاشرتی زندگی میں جو معاملات پیش آتے ہیں، آپسی معاملات میں خاص طور سے نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے، نرمی کا سلوک کرنا چاہیے، اور نرم لہجے کے ساتھ آدمی سلوک کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا اور اللہ کے رحم کا وہ مستحق ہوگا۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے خاص طور سے فرمایا رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ رحم فرمائے اس بندے پر جو خرید و فروخت میں نرمی کے ساتھ معاملہ کرتا ہے اور قرض کے وصول کرنے میں بھی نرمی کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ تو معاملات میں خاص طور سے نرمی کا خیال رکھنا چاہیے، اور نرمی کب پیدا ہوگی جب آدمی کے اندر تواضع، عاجزی اور انکساری ہوگی۔ طبیعت میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے کا مزاج ہوگا، وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے گا تو اس کے اندر نرمی پیدا ہوگی۔ طبیعت میں اگر بڑائی ہوگی، طبیعت میں اگر تکبر ہوگا تو اس کے اندر نرمی نہیں ہو سکتی، نہ اس کے بول میں نرمی ہوگی، نہ اس کے چال چلن میں نرمی ہوگی، نہ اس کے گفتار میں، نہ رفتار میں، کسی میں بھی نہ کردار میں نرمی ہوگی۔ تو اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں رحم دل بھی ہونا چاہیے، نرم دل بھی ہونا چاہیے، اور آپس میں تواضع بھی ہونی چاہیے۔ حدیث میں اللہ کے نبی، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ نبی جی اپنے ماننے والے ایمان والوں کے ساتھ عاجزی اختیار کیجیے، عاجزی اختیار کیجیے۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ اوحا الی ان تواضعوا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری طرف یہ وحی نازل فرمائی اور مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں امت سے کہوں کہ لوگ آپس میں تواضع اختیار کریں، عاجزی اختیار کریں۔ اچھی طرح اس بات کو سمجھ لینا چاہیے، تواضع اپنے آپ کو چھوٹا بولنے کو نہیں کہتے کہ آدمی اپنے آپ کو کہے میں حقیر ہوں، فقیر ہوں، فلاں ہوں، چھوٹا ہوں، عاجز ہوں، کمزور ہوں، ناتواں ہوں۔ یہ جو جملے کہے جاتے ہیں یہ بولنے کو عاجزی نہیں کہتے، بلکہ دل میں آدمی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے اسے عاجزی کہتے ہیں۔ چھوٹا بولنا یہ عاجزی نہیں ہے، چھوٹا سمجھنا عاجزی ہے۔ دعوت و تبلیغ کے ذمہ داروں میں ایک بڑے عالم دین گزرے ہیں، اللہ ان کے درجے بلند فرمائے، حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ مدینہ منورہ میں وہاں عربوں میں وہ دعوت کا کام کرتے تھے، وہیں ان کا انتقال ہوا۔ تو ان کے مکتوبات میں لکھا ہوا ہے کہ آدمی اپنے خطوط میں یا اپنی زبان سے کہتا ہے کہ احقر، حقیر، فلاں فلاں لکھتا ہے، تو اگر واقعتاً یہ تواضع کے ساتھ لکھا ہے یا واقعتاً یہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کر لکھا ہے، اس کا اندازہ لگایا جائے تو اس طرح لگایا جا سکتا ہے
کہ اگر اس سے کہا جائے واقعتاً آپ احقر ہیں، واقعتاً آپ فقیر ہیں، تو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ واقعتاً لکھا ہے یا بناوٹی جملے ہیں۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، تواضع کے معاملے میں غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بول تو لیتا ہے کہ میں بہت چھوٹا ہوں، بہت عاجز ہوں، کمزور ہوں، لیکن سمجھتا نہیں ہے اپنے آپ کو کمزور۔ تو تواضع یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے، جب چھوٹا سمجھے گا تو اس کا اظہار معاملات میں ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر کسی کی بات کو ماننے کا مسئلہ آئے گا، آدمی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے گا تو سامنے والے کی بات کو قبول کر لے گا۔ اگر طبیعت میں بڑائی ہوگی تو وہ سامنے والے کی بات کو قبول نہیں کرے گا کہ میں اس کی بات کو کیوں مانوں، جیسے وہ ہے ویسے میں بھی ہوں۔ تو یہ طبیعت میں بڑائی اور تکبر کا اظہار اس طرح ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، طبیعت میں نرمی ہونی چاہیے، طبیعت میں تواضع اور عاجزی ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی جی آپ اپنے ماننے والے ایمان والوں کے ساتھ عاجزی اختیار کیجئے، نرمی کا سلوک کیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ اوحی الی ان تواضعوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری طرف وحی نازل فرمائی اور مجھے حکم دیا اس بات کا کہ ان تواضعوا، کہ تم کیا کرو، تواضع اختیار کرو، عاجزی اختیار کرو۔ لا یفخر احد علی احد، تواضع اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے پر فخر نہ کرو، ایک دوسرے پر فخر نہ کرو۔ اور فخر کے اسباب کیا ہیں؟ مال و دولت ہے، جائیداد ہے، عہدے ہیں، ان چیزوں کی وجہ سے فخر کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا حسب اور نسب کی وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے، عہدے اور جائیداد کی وجہ سے فخر کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو حسب اور نسب خاندان کی وجہ سے جو تکبر ہوتا ہے، یہ خاندان اللہ نے جو بنائے ہیں یہ فخر کرنے کے لیے نہیں بنائے ہیں، یہ تو آپس میں تعارف کے لیے بنائے ہیں۔ اور اللہ نے کسی کو مالدار بنایا ہے تو یہ اللہ کا اس کے حق میں انتخاب ہے۔ کسی کو اللہ نے کم حیثیت والا بنایا ہے تو یہ اللہ کا اس کے حق میں انتخاب ہے۔ وہ مالدار اپنی خودی سے مالدار نہیں بن گیا ہے، کوئی غریب اپنی خودی سے غریب نہیں بن گیا ہے، بلکہ یہ اللہ کا ہر ایک کے حق میں انتخاب ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لوگوں کے درمیان میں مراتب بنا کر ایک دوسرے کے حقوق ایک دوسرے پر رکھے ہیں، اور جب آپس میں حقوق ادا کیے جائیں گے تو نہ مالدار مالدار رہے گا نہ غریب غریب رہے گا۔ شرط یہ ہے کہ حقوق ادا کیے جائیں۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے، ولا یبغی احد علی احد، اور کوئی کسی پر ظلم نہ کرے۔ جب طبیعت میں بڑائی ہوتی ہے، تکبر ہوتا ہے، تو آدمی دوسروں پر ظلم کر دیتا ہے۔ قارون کے بارے میں قرآن میں ہے کہ قارون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت عطا فرمائی، جائیدادیں عطا فرمائی اور وزارتیں عطا فرمائی، تو قارون نے اپنے سے نیچے رہنے والے لوگوں پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ظلم پسند نہیں آتا۔ اللہ کفر کو برداشت کر لیتے ہیں، ظلم کو برداشت نہیں کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے محل کے ساتھ اور اس کے جائیداد کے ساتھ اس کو زمین میں دھسا دیا۔ تو یہ حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کہ مسلمان آپس میں رحم دل ہو، ایک دوسرے کے لیے رحم کے جذبات ہو، اور آپس میں ایک دوسرے کا معاملہ اگر ہو تو نرمی کے ساتھ ہو، تواضع اور عاجزی ہو۔ اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا خیر خواہ ہونا چاہیے، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا خیر خواہ ہونا چاہیے۔ خیر خواہی کا مطلب کیا ہے؟ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کہ کوئی آدمی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ آدمی اپنے لیے راحت پسند کرتا ہے، سامنے والے کے لیے بھی راحت کو پسند کرے۔ اپنے لیے اچھا کپڑا پسند کرتا ہے تو سامنے والے کے لیے بھی اچھا کپڑا پسند کرے۔ اپنے لیے اچھا رہن سہن پسند کرتا ہے تو سامنے والے کے لیے بھی اچھا رہن سہن پسند کریں۔ اپنے
اپنے لیے چاہتا ہے کہ میرا مکان اچھا ہو، میری سواری اچھی ہو، اور میرے زندگی کا رہن سہن چال چلن اچھا ہو، اور اللہ تعالیٰ مجھے فراوانی عطا فرمائے، دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ مجھے اچھا رکھے اور اخروی اعتبار سے بھی اللہ اچھا رکھے، تو سامنے والے کے لیے بھی آدمی کو یہی سوچنا چاہیے، اسی کا نام خیر خواہی ہے۔ ورنہ تو صرف زبان سے خیر خواہی نہیں ہوتی، عمل کے ساتھ خیر خواہی ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور اسی طرح ایک علماء نے لکھا ہے کہ آپس میں مسلمانوں کو ایک دوسرے کا معاون اور مددگار ہونا چاہیے، نیکی میں بھی، دین کے معاملے میں بھی، دنیا کے معاملے میں بھی۔ دین میں بھی معاون ہونا چاہیے۔ کوئی آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو نماز پڑھنے والے کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ نماز نہ پڑھنے والے کی فکر کرے اور اس کو دین پر لانے کی کوشش کرے، تعاون کرے اس معاملے میں اس کا۔ اور دنیاوی اعتبار سے تعاون یہ ہے کہ کوئی پریشان حال ہے، مجبور ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو پریشانی کی حالت میں بے یار و مددگار چھوڑ دیا جائے، بلکہ اس کی پریشانی کی حالت میں اس کی حد الوسع مدد کرنا چاہیے۔ حد الامکان اللہ نے ہمیں صاحب حیثیت بنایا ہے، تو ہمارا ایک مسلمان بھائی مجبور پریشان ہے تو اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اپنے جان و مال سے اس کی مدد کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے، جیسے عمارت آپس میں جڑی ہوئی اینٹوں اور پتھروں کے ساتھ جڑ کر عمارت بنتی ہے، اسی طریقے سے ایک مومن دوسرے مومن کے ساتھ اس کا رشتہ اور واسطہ ایسا ہونا چاہیے۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ کوئی بندہ، کوئی مومن کسی مومن کی مدد کرتا ہے، اللہ کے کسی بندے کی مدد کرتا ہے، تو جب تک وہ اللہ کے بندے کے اپنے بھائی مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد فرماتے ہیں۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی کسی سے دنیا کی تکلیفوں کو دور کرنے میں مدد کرتا ہے، اللہ اس کی آخرت کی تکلیفوں کو دور فرماتے ہیں۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، یہ حقوق ہیں، ان حقوق کی ادائیگی کے ساتھ مسلمان اگر معاشرے میں چلیں اور بسیں اور آپس کا سلوک کریں تو مسلم معاشرہ آپس میں مضبوط ہوگا۔ آج حال یہ ہے کہ پڑوسی پریشان ہے، پڑوسی بیمار ہے، لیکن اس کی بیمار پرسی کرنے والا کوئی نہیں ہے، بازو والا مالدار ہے، بازو اس کے پڑوسی غریب ہیں، لیکن اس کی مدد کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ تو یہ مسلمانوں کی شان نہیں ہو سکتی اور اسلام کا تقاضا نہیں ہو سکتا کہ کسی مسلمان کے بارے میں بھی اگر یہ معلوم ہو جائے کہ وہ پریشان حال ہے تو دوسرے مسلمان کی، جس کو اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہے، صاحب استطاعت بنایا ہے، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس پریشانی میں اس کو ساتھ دے، بے یار و مددگار نہ چھوڑے، اپنی استطاعت کے مطابق اس کی مدد کرے، اس پریشانی کے اس کو نجات دلانے کے لیے کوشش کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان حقوق کی ادائیگی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، سچے اور پکے مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔